اسپیڈ یا رفتار، آپ نے ان دونوں اجسام کی حرکت کو بغور مشاہدہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی حرکات میں کیا فرق ہے۔ پہلے آپ سائیکل کی حرکت کا مشاہدہ کریں، اب آپ کار کی حرکت کا مشاہدہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ سائیکل نے آہستہ آہستہ سفر طے کیا ہے اور کار جلدی پہنچی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ذہن میں ایک تعریف آئے گی، کسی بھی جسم کا یونٹ ٹائم میں طے کردہ ڈسٹینس اس جسم کی سپیڈ کہلاتی ہے۔ یونٹ ٹائم کا مطلب 1 سیکنڈ اور ڈسٹینس کا مطلب اس جسم کا کل سفر۔ تو کوئی بھی جسم 1 سیکنڈ میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ اس جسم کی سپیڈ کہلاتی ہے۔ اگر کوئی جسم 1 سیکنڈ میں کم فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی رفتار کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی جسم 1 سیکنڈ میں زیادہ فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ سپیڈ کسی جسم کا یونٹ ٹائم میں طے کردہ ڈسٹینس ہوتا ہے، تو اس طرح سپیڈ کا فارمولا کچھ اس طرح بنے گا: سپیڈ از اکول ٹو طے کردہ ڈسٹینس اوور ٹائم۔ تو اس کو V از اکول ٹو S/T لکھ سکتے ہیں۔ S یہاں ڈسٹینس ہے اور T ٹائم ہے۔ ڈسٹینس کا یونٹ میٹر ہے اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے۔ تو اس طرح سپیڈ کے یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہوں گے۔ یہاں ہم میٹر پر سیکنڈ کو m/s⁻⁻⁻1 بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بٹے کے نیچے s کی پاور جمع 1 ہے۔ جب یہ بٹے کے اوپر جائے گا تو اس کی پاور -1 ہو جائے گی۔ سپیڈ کی ڈیمینشن L/T-1 ہے۔ سپیڈ ایک اسکیلر مقدار ہے کیونکہ اس میں سمت کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ روزمرہ زندگی میں مختلف اجسام کی سپیڈ مختلف ہے۔ ایک انسان کی سپیڈ 6 کلومیٹر پر آور ہے، مطلب انسان 1 گھنٹے میں 6 کلومیٹر طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک چیتے کی سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور ہے کہ چیتا 1 گھنٹے میں 70 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عقاب کی سپیڈ 200 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ 1 گھنٹے میں 200 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس موٹر وے پر گاڑیوں کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کرتی ہے جس کو لیڈار گن کہا جاتا ہے۔ یہ لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ ریجنگ اس کا مخفف ہے۔ اس میں کسی بھی کار کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے اس گن سے روشنی نکلتی ہے، وہ اس کار سے ٹکرا کر واپس اس گن میں انٹر ہوتی ہے، تو اس طرح اس کار کی یہ سپیڈ کیلکولیٹ کر کے بتاتی ہے۔ سپیڈ کی 4 مزید اقسام ہیں۔ سب سے پہلی یونیفارم سپیڈ، دوسرے نمبر پر ویریبل سپیڈ، تیسرے نمبر پر ایوریج سپیڈ اور آخری انسٹنٹینیوس سپیڈ۔ سپیڈ کی پہلی قسم یونیفارم سپیڈ۔ یونیفارم کا مطلب ایک جیسی، برابر ٹائم میں برابر
ڈسٹینس طے ہو تو اس طرح کی سپیڈ یونیفارم سپیڈ کہلائے گی۔ اس کے لیے فارمولا وہی استعمال ہوگا V=S/T۔ فرض کریں ایک جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی سپیڈ نکالنے کے لیے بٹے کے اوپر فاصلہ لکھ دیں گے 4، بٹے کے نیچے ٹائم لکھ دیں گے 2، تو اس طرح اس کی سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ پھر یہی جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو دوبارہ اس کی سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ ہی آئے گی۔ پھر یہی جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ یہاں پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں اور تیسرے حصے میں 2 سیکنڈ جسم کو لگے ہیں 4 میٹر کا ڈسٹینس طے کرنے کے لیے، تو برابر ٹائم میں برابر ڈسٹینس طے ہو رہا ہے تو اس سے جو سپیڈ کیلکولیٹ ہو رہی ہے اس کی ویلیو ہر دفعہ سیم آ رہی ہے، تو اس طرح کی سپیڈ یونیفارم سپیڈ کہلاتی ہے۔ ویریبل سپیڈ، برابر ٹائم میں مختلف ڈسپلیسمنٹ طے ہو رہا ہو تو اس طرح کی سپیڈ ویریبل سپیڈ کہلاتی ہے۔ اس کے لیے فارمولا وہی استعمال ہوگا V=S/T۔ فرض کریں ایک جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا ڈسٹینس طے کرتا ہے تو اس طرح اس کی سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ بنے گی۔ پھر وہی جسم 2 سیکنڈ میں 1 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس طرح اس کی سپیڈ 0.5 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ پھر وہی جسم 2 سیکنڈ میں 6 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس طرح اس جسم کی سپیڈ 3 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ پہلے حصے میں جسم نے 2 سیکنڈ لیے ہیں، دوسرے حصے میں بھی 2 سیکنڈ لیے ہیں، تیسرے حصے میں بھی 2 سیکنڈ لیے ہیں، تو ہر حصے میں برابر ٹائم استعمال ہو رہا ہے، لیکن پہلے حصے میں 4 میٹر کا ڈسٹینس طے ہوا ہے، دوسرے حصے میں 1 میٹر کا، تیسرے حصے میں 6 میٹر کا ڈسٹینس مختلف طے ہو رہا ہے، تو ان سے جو سپیڈ بن رہی ہے، پہلے حصے میں سپیڈ 2 میٹر پر سیکنڈ بنی ہے، تیسرے میں 0.5 میٹر پر سیکنڈ اور تیسرے میں 3 میٹر پر سیکنڈ۔ ہر حصے میں سپیڈ کی ویلیو مختلف ہے، تو اس طرح کی ویلیو ویریبل سپیڈ کہلاتی ہے۔ اس کو ہم نان یونیفارم سپیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم مختلف ہو ہر حصے کے لیے لیکن ڈسٹینس سیم ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یا ٹائم برابر ہو اور ڈسٹینس مختلف ہو، پھر بھی اسی طرح کی ویلیوز آئیں گی جن کو ویریبل سپیڈ کہا جائے گا۔ ایوریج سپیڈ یا اوسط سپیڈ، کل ٹائم میں کل طے کردہ ڈسٹینس ایوریج سپیڈ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے فارمولا V=S/T۔ فرض کریں ایک جسم اپنی حرکت شروع کرتا ہے اور یہ 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، پھر یہ جسم مزید آگے موو کرتا ہے اور 1 سیکنڈ میں 3 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور پھر یہ جسم آگے مزید جاتا ہے اور 3 سیکنڈ میں 6 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، تو ہم اس میں V=13/6
یہ ویلیو لکھتے ہیں۔ 13 کیسے لکھا ہے؟ پہلے حصے کا فاصلہ جمع دوسرے حصے کا فاصلہ جمع تیسرے حصے کا فاصلہ، 4 جمع 3 جمع 6۔ تو اس طرح ٹوٹل طے کردہ ڈسپلیسمنٹ بٹے کے اوپر لکھ لیا جو کہ 13 بنا۔ اسی طرح پہلے حصے کا ٹائم 2 سیکنڈ، دوسرے حصے کا ٹائم 1 سیکنڈ، تیسرے حصے کا ٹائم 3 سیکنڈ، 2 جمع 1 جمع 3۔ تو ٹوٹل استعمال ہونے والے ٹائم کو بٹے کے نیچے لکھ لیا جو کہ 6 ہے۔ تو ٹوٹل ٹائم میں جتنا ٹوٹل ڈسٹینس طے ہوا ہے اس کو اوسط سپیڈ کہا جائے گا، اور اس کی ویلیو جو یہاں بن رہی ہے وہ 2.1 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کو عام ہم جس طرح ریاضی میں اوسط لیتے ہیں اس طرح بھی نکال سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں 4/2 ہے تو اس کے لیے سپیڈ کی ویلیو بنے گی 2 میٹر پر سیکنڈ۔ دوسرے حصے میں 3/1 ہے، اس کے لیے سپیڈ کی ویلیو بنے گی 3 میٹر پر سیکنڈ۔ آخری حصے میں 6/3 ہے، اس کے لیے سپیڈ کی ویلیو بنے گی 2 میٹر پر سیکنڈ۔ پہلے حصے کی سپیڈ جمع دوسرے حصے کی سپیڈ جمع تیسرے حصے کی سپیڈ، ان تمام سپیڈز کو جمع کر لیا اور جتنی ان کی تعداد ہے تو 3 پر تقسیم کر دیں، تو اس طرح بھی ایوریج سپیڈ نکالی جا سکتی ہے۔ انسٹنٹینیس سپیڈ ٹائم کے چھوٹے سے لمحے میں طے کردہ ڈسٹینس سے جو سپیڈ بنے گی انسٹنٹینیس سپیڈ کہلاتی ہے۔ ایک جسم سرکولر پاتھ پر اگر موو کر رہا ہے تو اگر اسے موو کرنے کے لیے 3 سیکنڈ دیے جاتے ہیں تو اس میں یہ کافی سفر طے کر لے گا۔ زیادہ ٹائم ہے اس میں زیادہ ڈسٹینس طے ہوا ہے تو سپیڈ کی ویلیو بھی کافی زیادہ ہوگی۔ پھر اس جسم کو دوبارہ حرکت کرنے دیا جاتا ہے لیکن اب اسے 2 سیکنڈ بعد روک لیا جاتا ہے، تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے یہ جسم کم فاصلہ طے کرتا ہے۔ تو اب ٹائم کم ہے، ڈسٹینس بھی کم طے ہوا ہے تو سپیڈ کی ویلیو پہلے کی نسبت کم ہوگی۔ اس جسم کو پھر موو کرنے دیا جاتا ہے اور 1 سیکنڈ بعد روک لیا جاتا ہے۔ اب اسے کم ٹائم ملا ہے تو یہ کم فاصلہ طے کرے گا، تو اس سے جو سپیڈ بنے گی وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ چھوٹی ہوگی۔ اس جسم کو دوبارہ حرکت دی جاتی ہے اور آدھے سیکنڈ بعد روک لیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈسٹینس طے کرے گا۔ اب ٹائم بہت زیادہ کم ہے تو اس میں طے کردہ ڈسٹینس بھی بہت زیادہ کم ہے، تو سپیڈ کی ویلیو بھی بہت زیادہ کم ہوگی۔ جتنا کم ٹائم جسم کو دیا جائے گا وہ اس تھوڑے سے ٹائم میں اتنا ہی کم ڈسٹینس طے کرے گا، تو اس سے جو سپیڈ بنے گی وہ بھی بہت زیادہ کم ہوگی۔ تو اس طرح کی سپیڈ انسٹنٹینیس سپیڈ کہلاتی ہے۔ اس کے لیے فارمولا V = ڈیلٹا S اوور ڈیلٹا T۔ ڈیلٹا یا گریک ورڈ ہے جو فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈیلٹا S کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیلٹا ایک الگ چیز ہے اور S ایک الگ چیز ہے۔ ڈیلٹا S ایک ہی چیز ڈسٹینس کو ظاہر کر رہا ہے، اسی طرح ڈیلٹا T ایک ہی چیز ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ انسٹنٹینیس سپیڈ کے لیے جو مکمل فارمولا ہے وہ V = limit delta T approaches to 0 such that delta S over delta T ہے۔